جاؤ گے تو پھر بخشش کا سامان تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب پیر سے مرید ہونے کے بعد نمازوں کو چھوڑ دو, پیر سے مرید ہونے کے بعد روزوں کو چھوڑ دو, پیر سے مرید ہونے کے بعد زکات دینا چھوڑ دو, پیر سے مرید ہونے کے بعد طور و طریقے چھوڑ دو, پیر سے مرید ہونے کے بعد شریعت کی پابندی چھوڑ دو, پھر چاہو کہ بخشش ہو جائے. نہیں, پیر سے مرید میں اپنی اور سے قاسم بتاؤں نا, سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں اپنے ہر مرید کو جنت میں لے جاؤں گا, اور جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا, جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ شرائطیں لگائی ہیں. اس شرائطیں تو مرد قاسمی میں بتائی جائیں گی کیا شرائطیں لگائی ہیں. ان شرائط کے ساتھ مرید ہے تب جنت میں جائے گا. شرائطیں بتاؤں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پیارے پیارے بھائیوں, اپنی تندرستیوں کا, اپنی صحتوں کا خیال رکھیں. آج کل تو جس حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کام دعاؤں سے ہو جائے گا, تو یقین رکھو سارا کام دعاؤں سے نہیں ہونا. یہ مائک ہے, پورا مجمع لائٹیں بند کر کر رات بھر دعا کرے, یا اللہ یہ سونے کا ہو جائے, یا اللہ یہ سونے کا ہو جائے, یا اللہ یہ سونے کا ہو جائے. جب صبح اٹھو گے نا, یہ منہ کھلا ہوگا, آنکھیں بند ہوں گی, تو یہ اسپیلی کرے گا. نہیں, سونا کا نہیں ہوتا تھا نا. سونے کا کب ہوتا تھا؟ جب دلوں سے سونا نکل جاتا تھا, جب دلوں سے دنیا کی دولت نکل جاتی تھی, جب دنیا کی محبت نکل جاتی تھی, دنیا کی دولت نکل جاتی تھی, اور جب آدمی سرکار غوث اعظم جیسا ہو جاتا تھا, وہ پڑھتے تھے مٹی پہ تو سونا ہو جاتی تھی. اب تم کہو مٹی کو سونا بنانا, تو تمہارے دل میں سونا طلب کرنے کی طلب ہے کہ سونا مل جائے. کہ تمہارے دل میں سونا ہے تو مٹی سونا کہاں سے ہوگی؟ سرکار غوث اعظم نے مٹی کو سونے کو مٹی سمجھا تھا, تو مٹی پہ پڑھتے تھے سونا ہو جاتی. سرکار غوث اعظم کے غلام, تم سرکار غوث اعظم کی کرامتیں سننا چاہتے ہو کہ مرغا کھایا, کم باذن اللہ کہا, مرغا زندہ ہو گیا. یہ تو سننا بڑے خوش ہوتے ہو کہ سرکار غوث اعظم نے مرغا کھا کے کر دیا تھا. سرکار غوث اعظم ایک جگہ 70 جگہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے. پھر یہ تو دیکھو سرکار غوث اعظم کو مرتبہ ملا کیسے تھا. سرکار غوث اعظم تو ماں کے پیٹ سے بری تھے نا, تو علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ماں کے پیٹ سے ولی تھے. ولی جب ہی ہو سکتا ہے جب عالم ہو سکتا ہے, علم دین کا جانکار ہو سکتا ہے. لیکن سرکار غوث اعظم نے اپنے غلاموں کے لیے یہ بتایا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر خود خدا نہ خواہ بڑے بوڑھے ہو گئے ہو, اگر علم حاصل نہیں کر پائے, تو اپنی اولادوں کو علم حاصل کرو. سمجھے بھیا؟ بڑی کڑوی کڑوی باتیں ہیں. ہمیشہ ہومیوپیتھی کی میٹھی بولیاں فائدہ نہیں کرتی. کبھی کبھی کڑوی باتیں بھی سنا کرو کہ کڑوی باتیں کیا ہوا کرتی ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ پیر جی آتے ہیں, یہ پیر جی جاتے ہیں, پیر کا آنا پیر کا جانا, یہ لگتا ہے دشمنوں نے آکرمن کر دیا. دشمنوں نے آکرمن کر دیا ہے. ایسی چوما چاٹی, ایسے چوما ایسے گھیر کے پریشان کرتے ہیں. کبھی ادھر کھینچتے ہو, کبھی ادھر کھینچتے ہو, کبھی کبھی چشمہ بھی گر جاتا ہے, کبھی کبھی چشمہ گر جاتا ہے. اب پیر جی کو دکھ ہی نہ رہا, چشمہ گرے گا. پیر جی بھی چشمے کے محتاج ہیں, پیر جی بھی چشمے کے محتاج ہیں کہ لکھا ہوا پڑا جائے. گھٹنے میں درد ہے تو پیر جی کے بعد گھٹنے کا درد شروع ہو جائے. پیر جی خود نمبر پہ نہیں چڑھ پا رہے, پیر جی خود نمبر پہ نہیں چڑھ پا رہے. پیر جی یہ کر دیجئے, پیر جی یہ دعا کر دیجئے. ارے پیر جی کو خود بغیر چشمے کا دکھ رہا, تمہاری آنکھوں میں روشنی کہاں سے لا دیں گے؟ میں آج کل کے پیروں کی بات کر رہا ہوں, کون پیروں کی بات نہیں کر رہا. کہ بریلی میں یا محرم اپنی مزار میں آرام فرمائے. میں تاجدار اہل سنت کی بات نہیں کر رہا, میں شہزاد اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا, میں سرکار مفتی اعظم کی بات نہیں کر رہا, میں حضور رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا, میں شمس محرہ کی بات نہیں کر رہا, میں سرکار نور کی بات نہیں کر رہا. میں اپنے جیسے پیروں کی بات کر رہا ہوں. دو چیزیں تھیں بیٹا, ایک خانقاہیں تھیں, ایک مدارس تھے. کیا تھے؟ اور مدارس تھے. مدرسوں میں جب زبانیں سیدھی کر دی جاتی تھیں تو خانقاہوں میں دل سیدھے کر دیے جاتے تھے.
زمانے مدرسوں میں سیدھی کی جاتی تھی اور دل خانقاہوں میں سیدھی کیے جاتے تھے. کبھی بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ, ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ. علماء کرام ذوی احترام زبانوں کو دیکھتے ہیں, ولی اللہ دلوں کو دیکھا کرتے ہیں. وہ تمہارے دل پڑھنا شروع کر دیا کرتے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. جب زبانیں صحیح ہو جاتی تھی تو خانقاہوں میں جانے کے بعد, سرکار مفتی اعظم جیسے مرشدوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد دعائیں کرائی جاتی تھی. سرکار مفتی اعظم اپنی نگاہیں ڈالا کرتے تھے, جب نگاہیں قلب پہ پڑا کرتی تھی تو قلب منور ہو جایا کرتا تھا, قلب روشن ہو جایا کرتا تھا, دعائیں پوری ہو جایا کرتی تھی. یہ جب تک تھا کہ سرکار مفتی اعظم جیسے مرشد دنیا کو ٹھوکر مار چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے اللہ کے بتائے حکم پر چلتے تھے, اللہ کی اطاعت کرتے تھے, رسول کی پیروی کرتے تھے. اللہ کے اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتی. کیوں حضرت؟ اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتی. اللہ کا حکم مانا جاتا ہے اور رسول کی پیروی ہوتی ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, حضرت بھی تشریف لے آئے, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان کے بڑے اچھے مقرر ہیں, اصلاحی تقریر کرتے ہیں, اصلاحی تقریر کرتے ہیں, تقریر میں مزہ آتا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں 5 منٹ آپ کو کروں گا, پھر حضرت آپ کے بیچ میں زیادہ وہ نہیں بنو. تو میں یاد کر رہا تھا کہ آج کل آپ دیکھیے نا حال کیا ہو گیا ہے, حال ہمارا اور آپ کا کیا ہو گیا ہے. تو آپ نے یہ چاہ دیا سارا کام مرشد سے کرا لیں گے, سارا کام کس سے کرا لیں گے. ادھر بڑے کو مجھے دیکھ کے بتا دو یار, مجھے معلوم ہے بہت خوبصورت ہے, میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں, مجھے بھی دیکھ لو یار. سمجھے, ہم تو کبھی کبھی جلسے میں آتے ہیں, ہم نے جلسے ہی چھوڑ دیے ہیں. اب شکیل بھائی پیچھے پڑ گئے کہ 3 دن کا ٹائم دے دیجیے, روکتے ہیں 3 دن بتا دیا ہمیں, ہم نے جلسے ہی چھوڑ دیا. ہم کو خاندان کی فکر نہیں ملتی, ہم نے مہاراج کی فکر ملتی. اور مہاراج اچھا کوئی شہر نہیں لگتا. آپ نے صحیح کہا نا, مہاراج آنا اچھا نہیں لگتا, مہاراج اچھا نہیں لگتا. مہاراج کی درگاہ کے باہر نکلو, پھاٹک کے باہر نکلو, وہ آستانے کی نظر ڈالو تو 7 قطب اعلیٰ فرما ہے, کہیں صاحب البرکات ہیں, کہیں شاہ محمد ہیں, کہیں شاہ حمزہ ہیں, کہیں شمس مہررہ ہیں, کہیں آرزول احمدی ہیں, کہیں سرکار نور ہیں. تو سنو, بڑے غور سے سنو, پھر کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں سے سارا کام, دعاؤں سے سارا کام, دعاؤں سے سارا کام نہیں ہوگا. آج کل تمہارے سامنے نمونہ موجود ہے. اگر دعاؤں سے سارا کام ہوتا تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھرے ہاتھ اٹھاتے, دعا کرتے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے, ان کی دعا قبول ہو جاتی. لیکن انہوں نے امت کی تعلیم کے لیے ہمیں تربیت دی, پہلے عمل پیش کیا ہے, اس کے بعد دعائیں کی ہیں. عمل پیش نہیں کرو گے اور چاہو گے کہ دعاؤں کے بھروسے سارا کام ہو جائے تو دعاؤں کے بھروسے سارا کام ہوگا. صرف عمل یہ کر لو کہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, اپنی مسجدوں کو آباد کر لو, پیشانی کو بارگاہ میں جھکانے کے بعد سجدہ کر لو, اس کے بعد دعائیں مانگو, اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی. پیر کے نذرانہ دینے کے بعد, پیر کے ہاتھ چومنے کے بعد, ماں باپ کی بے عزتی کرنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوں گی. کتنی پیر کے بعد چلے جاؤ, اپنے ماں باپ کا ادب کرو, اپنے ماں باپ کو محبت کرو. مرشد سے پہلے مرشد سے پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو. ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں, مرشد سے پہلے, کیونکہ میرے پاس یہی کیس آتے ہیں روزانہ. اولاد نافرمان ہے, اولاد گستاخ ہے, اولاد بے ادب ہے. مرشد سے پہلے کس کے ہاتھ چومو, مرشد سے پہلے کس کی خدمت کرو, مرشد سے پہلے کس کی دعائیں لو, کاروبار میں پریشانی آ رہی کس کی دعائیں لو, کھیت میں پریشانی آ رہی کس کی دعائیں لو. اگر ماں باپ بیمار ہو تو مرشد کے آستان پہ مت جاؤ. ماں باپ بیمار ہیں تو مرشد کے آستانے پہ مت جاؤ, مرشد کے پاس حاضری کے لیے مت جاؤ, مرشد کا چہرہ دیکھنے کے لیے مت جاؤ. اگر مرشد کے پاس جانا اتنا ضروری ہوتا بڈھی ماں کو چھوڑنے کے لیے تو حضرت کرنی کو جو مرتبہ ملتا وہ صحابیت کا ملتا. بظاہر صحابیت کا مرتبہ نہیں ہے, کیونکہ ماں بڈھی تھی تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو پائے. ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے, اس زمانے میں صحابہ سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, مرشد کے بعد جب جاؤ کہ اماں ابا اجازت دے لیں, جب اماں ابا بیمار ہوں
تو چھوڑ کر مت جانا. 14 بندہ 16 نمبر کو عرس ہے محرم ہے, مت آنا. لوگ کہتے ہیں آنا, اگر ہم کہتے ہیں مت آنا. اگر امی بیمار ہیں, ابا بیمار ہیں, تو ان کی خدمت کرنا. انشاءاللہ تعالی شاہد قاسم کا فیض یہی مل جائے گا. شاہد قاسم کا فیض یہی مل جائے گا. شاہ عبد اللہ کا فیض یہی مل جائے گا. الحمدللہ اللہ نے چاہا, رسول نے چاہا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سرکار کی نالین کے صدقے میں آپ کی حاضری کو مجھے مہاراجہ قبول فرما. لیکن ماں باپ کو چھوڑ کے مت جانا. مسلمانوں صبر سے کام لو, شکر سے کام لو. صبر و شکر ہمارے زیور ہیں, سمجھے, انہی سے کام لو. اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے. یا اللہ ہمارے جو بھائی ظلم کا شکار ہو گئے ہیں, یا اللہ ظلم سے نجات مل جائے. یا اللہ یا رحمان رحیم, اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادوں کو پورا فرمائے, آپ کو خوش رکھے, آپ کی کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کی کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے. یا اور ایک بات آخری سنو, جب حضرت بتا رہے تھے اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے پیر کو چھوڑو مت. کسی کو پیر کو اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو اسے گالی مت دو, اسے برا مت کہو. اسے برا کہو گے تمہارے پیر کو برا کہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ تمہارا مرکز سلامت رہے, تمہارے مرکز کی آبرو سلامت رہیں, تمہارے مرکز کی عزت سلامت رہیں, تمہارے مرکز والے سلامت رہیں, تمہارے مرکز کے شہر والا سلامت رہیں. اللہ آپ کی ساری جائز مرادوں کو پورا فرمانا. ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات نے بڑی قیمتی گفتگو سماعت کی, اور آپ نے دیکھا ممبر رسول پر ہندوستان کا بہترین خطیب ہندوستان, مبلغ سنیت ناصح قوم ملت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری تشریف فرما ہے. ساتھ ہی میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا لہجہ خطیب بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم بھائی طاہر رضا رامپوری تشریف فرما ہے. ان تمام حضرات کو آپ کو سماعت کرنا ہے, چہرے کا دیدار کریں. ایک شعر سنیں کہ سب جہانگیر جہاندار کھڑے ہو جائیں, سب جہانگیر جہاندار کھڑے ہو جائیں, سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سب جہانگیر اور جہاندار کھڑے ہو جائیں, سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائیں, اور سب مریضوں کو مدینے میں شفا ملتی ہے, سب مریضوں کو مدینے میں شفا ملتی ہے, سب مریضوں کو مدینے میں شفا ملتی ہے. اور یہ وہ در ہے جہاں بیمار کھڑے ہو جائیں, یہ وہ در ہے جہاں بیمار کھڑے ہو جائیں. سب مریضوں کو مدینے میں شفا ملتی ہے, یہ وہ در ہے جہاں بیمار کھڑے ہو جائیں. اور خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو, خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو. ارے جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں, جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں. آئیے بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم بھائی طاہر رضا رامپوری صاحب قبلہ آپ کے حوالے ان کا استقبال کر لیں. بولے نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت خاندان برکات آمد حضور رفیق ملت, دیار شروع سکر کے فقیر سے کہنا, گلی غزل کی ہی سنی یہ میر سے کہنا, عطا ہو مجھ کو بھی نعت رسول کا صدقہ, گزر ہو دلی سے تو خسرو کے پیر سے کہنا.